ایک ہی رات میں زیرو بینک اکاؤنٹ رکھنے والا شخص ملینئر کیسے بن گیا؟ آخر وہ کیسے اے ٹی ایم گلچ کی وجہ سے 1.6 ملین ڈالر کا مالک بن گیا؟ حیران کن بات تو یہ تھی کہ اتنی ساری رقم کی نہ تو بینک والوں کو خبر ہوئی اور نہ ہی انویسٹیگیشن ٹیم کو۔ آئیے جانتے ہیں اس سٹوری کی حقیقت۔ ریئل ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ سٹوری ہے ڈین سینڈرز کی، جو کہ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں رہتا تھا۔ ڈین کے پاس اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی جاب نہ تھی۔ حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ بعض دفعہ کلینر اور ویٹر کی جاب بھی کرنی پڑتی تھی، اور کچھ ہی عرصے بعد ڈین کو ایک بار میں جاب مل گئی۔ معمول کے مطابق ڈین ڈیوٹی فنش کرنے کے بعد دوستوں کے ساتھ ڈرنک کرنے جایا کرتا تھا۔ 2011 کی ایک رات کو 12:11 پر ڈین اپنے دوست مارک کے ساتھ ڈرنک کرنے پہنچ گیا۔ ڈرنکنگ کرنے کے بعد مارک اپنے گھر چلا گیا، لیکن ڈین مزید ڈرنکنگ کرتا رہا۔ اتنی زیادہ ڈرنکنگ کرنے کے بعد ڈین کے پاس بل ادا کرنے کے لیے بالکل پیسے نہ تھے۔ ڈین کے پاس بینک کا اے ٹی ایم کارڈ موجود تھا جس میں کچھ پیسے موجود تھے۔ ڈین نے سوچا کہ بار میں پیسے ادا کرنے کے لیے اسے اے ٹی ایم سے پیسے وڈرا کروا لینے چاہیے۔ ڈین بار سے نکلتے ساتھ اے ٹی ایم کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے نئے بینک یعنی نیشنل آسٹریلیا بینک نظر آیا، اور اسی بینک میں ڈین کا اکاؤنٹ تھا۔ ناظرین، ڈین کے پاس 2 اے ٹی ایم کارڈ تھے، ایک سیونگ کارڈ اور دوسرا کریڈٹ کارڈ۔ سب سے پہلے ڈین نے سیونگ کارڈ مشین میں ڈالا، لیکن بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے مشین نے کارڈ ریجیکٹ کر دیا۔ اب ریمیننگ کارڈ کریڈٹ کارڈ تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کریڈٹ کارڈ کو ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ میں منی ٹرانسفر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ کارڈ کی اسپیسیفک لمٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اب ڈین کے کیس میں کریڈٹ کارڈ کی لمٹ $2000 تھی۔ جب ڈین نے کریڈٹ کارڈ سے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ مشین میں ڈالا تو پتہ چلا کہ ڈین پہلے سے ہی $1995 کی لمٹ پوری کر چکا تھا، اور اب ریمیننگ $5 ہی ٹرانسفر کیے جا سکتے تھے۔ ڈین، جو کہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا، اس نے بغیر سوچے سمجھے $200 کریڈٹ کارڈ سے سیونگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی۔ بالکل ایسا ہی ہوا جیسے نارمل اے ٹی ایم مشین کرتی ہے۔ ڈیو ٹو انسفیشینٹ بیلنس کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ ایگزٹ ہو گیا۔ ناظرین، اس صورتحال میں ایک نارمل پرسن کارڈ جیب میں ڈال کر گھر چلا جاتا ہے، لیکن ڈین نے پھر سے سیونگ کارڈ مشین میں ڈالا اور $200 وڈرا کرنے کی کوشش کی، لیکن نارمل روٹین کی طرح بیلنس نہ ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ بیلنس از انویلیبل میسج اسکرین پر ڈسپلے ہو جاتا ہے، اور اسی وقت مشین سے $200 کیش وڈرا ہو جاتا ہے۔ یہ پیسے دیکھ کر ڈین حیران ہو گیا۔ آخر اکاؤنٹ میں بیلنس نہ ہونے کی صورت میں پیسے کس طرح سے وڈرا ہو گئے؟ اب سوال یہ تھا کہ آخر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ڈین پیسے دیکھ کر ایک بار پھر سے ڈرنک کرنے کے لیے بار چلا گیا، اور 12:50 تک ڈرنک کرتا رہا۔ بار سے واپسی گھر جاتے ہوئے ایک بار اسی اے ٹی ایم مشین سے پیسے وڈرا کرنے کی کوشش کی۔ ڈین نے سیم میتھڈ سے پہلے کریڈٹ کارڈ سے سیونگ اکاؤنٹ میں $200، $400، $800، ایون کہ $2000 تک ٹرانسفر کیے، اور پھر سیونگ کارڈ سے وہی $2000 وڈرا کر لیے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ڈین کا کریڈٹ اور سیونگ اکاؤنٹ بیلنس بالکل زیرو تھا، لیکن پھر بھی پیسے وڈرا ہو رہے تھے۔ کیش پرس میں رکھتے ہی ڈین گھر جا کر سو گیا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنا پرس دیکھا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ ڈین نے فوراً پریویس نائٹ کی بینک سٹیٹمنٹ چیک کی، جس میں کلیئرلی شو ہو رہا تھا کہ کریڈٹ کارڈ بیلنس $5 ہے اور سیونگ اکاؤنٹ بیلنس 0 ہے، اور جبکہ ڈین اس وقت $2000 تک وڈرا کر چکا تھا۔ ڈین نے سوچا کہ اس بارے میں اگلے 24 گھنٹوں تک پولیس یا بینک کی طرف سے کال آ سکتی ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد نہ تو پولیس کی طرف سے کال آئی اور نہ ہی بینک کی طرف سے۔ ڈین نے 24 گھنٹے بعد ایک بار پھر سے سٹیٹمنٹ چیک کی۔ سٹیٹمنٹ سے پتہ چلا کہ جو سیونگ اکاؤنٹ میں بیلنس تھا وہ اب -$2000 ہو چکا تھا۔ سٹیٹمنٹ میں لکھی ہوئی -$2000 اماؤنٹ بالکل کریکٹ تھی، لیکن پریشان کن بات یہ تھی کہ آخر یہ پیسے کریڈٹ کارڈ سے ٹرانسفر کیسے ہو گئے، اور وہ بھی عین اس وقت جب کریڈٹ کارڈ میں بیلنس بالکل زیرو تھا۔ ناظرین، یہ سب کچھ دیکھ کر ڈین خوش تو تھا، لیکن دل ہی دل میں ہر وقت ڈرتا رہتا تھا کہیں پولیس یا بینک سسٹم کو اتنی زیادہ اماؤنٹ کو دیکھ کر اس لوپ ہول کا پتہ نہ چل جائے۔
اگلے ہی رات ڈین نے پھر سے اسی طریقے سے $2000 کی ٹرانزیکشن کی اور کیش جیب میں ڈال کر گھر چلا گیا۔ ڈین اس لوپ ہول سسٹم کو سمجھ گیا کہ وڈرا ٹرانزیکشن کی سٹیٹمنٹ تو بینک ریکارڈ کے مطابق بالکل ٹھیک کیلکولیٹ ہو رہی ہے، لیکن پریشانی کی بات تو یہ ہے کریڈٹ کارڈ میں بیلنس نہ ہونے کی صورت میں ATM اسے کیش کیوں دے رہی ہے۔ ناظرین، اگر ہم جنرل بینکنگ سسٹم کی بات کریں تو ہر بینک رات 12 بجے سے 1 بجے تک سٹینڈ بائی موڈ میں رہتا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں تک سسٹم خود بخود کریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن ڈین کا کیس ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا۔ ڈین باقاعدگی سے ہر رات 12 بجے کے بعد ATM جاتا اور $1000 وڈرا کر لیتا۔ ایک ویک میں ڈین $20,000 تک وڈرا کرتا تھا، اور اس بات کا نہ تو ڈین کی فیونسی کو پتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو۔ ڈین ATM مشین سے لمٹ کے مطابق پیسے نکلوا چکا تھا۔ اسے اب ڈر تھا کہ ATM کارڈ لمٹ فل ہونے کے بعد اسے پیسے چیک کے تھرو بینک سے نکلوانے پڑیں گے، اور کہیں بینکنگ سسٹم کو اس لوپ ہول کے بارے میں پتہ نہ چل جائے اور کہیں پولیس اسے اریسٹ نہ کر لے۔ اگلے ہی روز اس نے چیک کے تھرو $1000 کیش وڈرا کیے، جو کہ اسے بینک سٹاف سے آسانی سے مل گئے۔ ریمیننگ اکاؤنٹ بیلنس پوچھنے پر بینک سٹاف نے ڈین کو بتایا کہ آپ کا بیلنس $5,37,000 ہے۔ یہ سنتے ہی ڈین حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس لوپ ہول کے بارے میں بینک سٹاف کو بھی ذرا برابر بھنک نہ تھی۔ ناظرین، ڈین اس طرح 2 سالوں تک $1.6 ملین وڈرا کر چکا تھا۔ ڈین کی لائف اب لگزریس لائف بن چکی تھی۔ ڈین اپنے پیسوں سے اپنے دوستوں کو عیاشیاں کرواتا اور بارس میں ہائی بیٹ لگایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈین پور لوگوں کی بھی ہیلپ کیا کرتا تھا۔ ڈین کے دوست، بار اونر اور بینک مینیجر سب کے سب پریشان تھے۔ آخر بار میں ایز اے ورکر کام کرنے والے شخص کے پاس آخر اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہیں شک ہوا کہ ڈین ضرور کسی ڈرگس ڈیلنگ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ڈین کی فیونسی اور اس کے دوستوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ایک دن مارننگ میں ڈین کو بینک کی طرف سے کال آئی تو بینک سٹاف نے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے؟ سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤ، نہیں تو تمہیں اریسٹ کر لیا جائے گا۔ تمہارے کیس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور تمہیں جلد ہی پکڑ لیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی ڈین نے کہا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اور فوراً سے کال کاٹ دی، اور اگلے 2 مہینوں تک یہ کال آتی رہی۔ ڈین کو اب ڈر تھا کہ پولیس کسی بھی ٹائم آ کر مجھے پکڑ لے گی۔ ناظرین، بینک کی طرف سے آئی ہوئی کال کو 2 منتھ، 1 سال، ایون کہ 2 سال تک گزر گئے، لیکن ڈین کو پکڑنے کے لیے کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا گیا۔ ڈین اب مزید پریشان ہو گیا کہ آخر بینک سٹاف کو سب کچھ پتہ چل جانے کے بعد بھی بینک اسے کیوں نہیں پکڑ رہا۔ ڈین کے کچھ ٹیلی ویژن دوستوں نے مشورہ دیا کہ کہیں پولیس تمہیں اس کیس میں پکڑ نہ لے، تو تمہیں اس سے پہلے ہی انسیڈنٹ پبلکلی بتا دینا چاہیے۔ انہوں نے ڈین سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں ڈین نے سارا قصہ بیان کیا۔ اور اگلے ہی روز جیسے ہی ڈین گھر سے باہر نکلا تو بہت سی میڈیا نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور سامنے کھڑی پولیس نے ڈین کو اریسٹ کر لیا۔ اس سارے کھیل کا بھانڈا تو تب پھوٹا جب ڈین کے لائر نے بتایا کہ جس پولیس آفیسر نے ڈین کو اریسٹ کیا وہ بلکہ ٹیلی ویژن پروڈیوسر کا پرسن تھا۔ وہ تم سے بینک کارڈز لینا چاہتے تھے۔ بینکنگ سسٹم کو پتہ چلنے کے بعد بینک نے یہ کیس ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر بینک مان جاتا تو آج ہر بینک یوزر کا اعتماد بینک سے ختم ہو جاتا۔ بینک نے اپنی ریپوٹیشن قائم رکھنے کے لیے سیدھا انکار کر دیا۔ یہ بینکنگ سسٹم کا میجر سکینڈل مانا جاتا ہے۔ کیس کورٹ میں جانے کے بعد کورٹ نے ڈین کو 1 سال کی سزا سنا دی۔ 1 سال کی سزا کاٹنے کے بعد ڈین آج $1.6 ملین کا مالک ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔